ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سے گاؤں میں کتا رہتا تھا۔ وہ نہ تو کسی کا پالتو تھا اور نہ ہی اس کا کوئی دوست تھا۔ وہ اکیلے ہی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا اور کھانے کی تلاش کرتا تھا۔ ایک دن وہ بہت زیادہ بھوکا تھا۔ صبح سے شام ہوگئی مگر اسے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اس کا پیٹ بھوک سے مروڑ رہا تھا۔ وہ تھکا ہارا ایک بازار کی طرف چل پڑا۔ اچانک اسے کسائی کی دکان کے باہر ایک پڑی ہوئی رسیلی ہڈی نظر آئی۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ واہ، آج تو میرا دن بن گیا، کتے نے دل ہی دل میں کہا۔ وہ فوراً دوڑا اور ہڈی کو اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اب وہ بہت خوش تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کسی پرسکون جگہ پر جا کے مزے سے ہڈی کو کھائے گا۔ راستے میں اسے ایک دریا ملا۔ دریا کے اوپر ایک لکڑی کا پل بنا ہوا تھا۔ کتا پل پر چڑھ گیا۔ جب وہ پل کے بیچ میں پہنچا تو اس نے نیچے صاف پانی میں جھانک کر دیکھا۔ پانی شفاف تھا اور اس میں ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ اچانک وہ چونک گیا۔ اس نے دیکھا پانی میں ایک اور کتا ہے اور اس کے منہ میں بھی ایک ہڈی ہے۔ کتے نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ ارے، اس کے پاس تو مجھ سے بھی بڑی ہڈی ہے۔ اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، اگر میں اس کی ہڈی بھی لے لوں تو میرے پاس 2 ہڈیاں ہو جائیں گی۔ میں کئی دنوں تک آرام سے کھا سکوں گا۔ وہ نیچے غور سے دیکھنے لگا۔ پانی والا کتا بھی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اصل میں وہ کوئی دوسرا کتا نہ تھا بلکہ اس کا اپنا ہی عکس تھا، لیکن لالچ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نیچے والے کتے پر زور سے بھونکے گا تاکہ وہ ڈر جائے اور ہڈی گرا دے۔ جیسے ہی اس نے منہ کھولا، اس لمحے ہی اس کی اپنی ہڈی اس کے منہ سے پھسل کر سیدھا دریا میں گر گئی۔ پانی میں لہریں اٹھیں اور ہڈی بہتی چلی گئی۔ کتا گھبرا گیا۔ وہ پل پر دوڑتا ہے، ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اب نہ کوئی دوسرا کتا تھا نہ کوئی ہڈی۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہ دھوکہ کھا گیا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ پل پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں افسوس تھا، کاش میں لالچ نہ کرتا، جو میرے پاس تھا وہی کافی تھا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، نہ ہڈی نہ کھانا۔ وہ خالی منہ واپس گاؤں کی طرف چل پڑا۔ اس دن کے بعد اس نے سیکھ لیا کہ جو ہمارے پاس ہے اس پر خوشی سے رہنا چاہیے۔ لالچ ہمیشہ نقصان دیتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔